نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. کیا تمہیں خبر پہنچی ہے ابراہیم کے مہمانوں کی جو عزت والے تھے. اذ دخلوا علیہ، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. فقالوا سلاما، ان مہمانوں نے ابراہیم کو آتے ہی کہا تجھ پہ سلام ہو. قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے سلام قوم منکرون، سلام ہو ان لوگوں پر جن کی پہچان نہیں ہے. فراغ الی اہلہ، پھر ابراہیم علیہ السلام گئے اپنے گھر والی کی طرف. فجاء بعجل سمین،
پھر لے آئے ایک روسٹ کیا ہوا بچڑا، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، پھر ان کے قریب کیا۔ قَالَ، ابراہیم نے کہا، أَلَا تَأْكُلُونَ، کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی طرف سے ڈر محسوس ہوا۔ قالوا، ان مہمانوں نے کہا، لا تخف، تو نہ ڈر، وبشروه بغلام علیم، ہم تو ایک جاننے والے علم والے بچے کی خوشخبری لے کے آئے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے حد و شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الحرمین، امام اعظم، مرشد اعظم اور رہبر اعظم، آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ الذاریات کی نہایت مختصر آیت تلاوت کی ہے، اور ان آیت کا ترجمہ بھی آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ رحیم و کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ ہم سب کو سن سنا کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ احکم الحاکمین نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اللہ نے اس دین کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام کے اندر مکمل طور پر پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام مکمل اپناؤ، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قرآن پہ بھی عمل کرو اور پیارے نبی علیہ السلام کے فرمان پہ بھی عمل کرو۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کی زندگی ہماری ہر موڑ پہ رہنمائی کرتی ہے کہ کیف یجلس، نبی علیہ السلام کیسے بیٹھا کرتے تھے، کیف یاکل، آپ کس طریقے سے کھانا کھایا کرتے تھے، کیف یصلی، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے،
یعنی نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں۔ ادھر میری طرف دیکھیں، بچوں کو خاموش کرائیں، میری طرف دیکھیں سارے، کہ اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھ لیں، ہم جناب تسبیحات کر لیں، اپنی شلواروں ٹخنوں سے اوپر کر لیں، اور جناب جو ہماری پسندیدہ بات چیزیں ہیں ان کو ہم اپنا لیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اسلام پوری زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کا نام ہے، اور اسلام ہمیں ہر بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ مسائل تو بہت سارے ہوتے ہیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کا ٹائم بالکل مختصر ہوتا ہے، تو میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ جو ہمارے مسائل روزمرہ ہماری زندگی کے کام آنے والے ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے۔ اور میں اس بات کی بھی وضاحت کروں کہ ہمارے 3-4 دن پہلے گورنمنٹ کی طرف سے ایک نمائندہ آیا، اس نے کہا کہ آپ نے جی اعلان کر دینا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بڑی سختی آئی ہے کہ بسنت نہ منائی جائے، پتنگ بازی نہ کی جائے، آتش بازی نہ کی جائے، ورنہ ان کو سخت سزا ملے گی، ان کے گھر والوں کو، سربراہ کو پکڑ کے لے جایا جائے گا۔ قاری صاحب کو کہا کہ مجھے کہا کہ آپ بھی جمعے والے دن اعلان کریں، 3-4 دن تک مسلسل اعلان کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پابند کرتے ہیں، وہ دیکھنا کہ مروا نہ دیں، پولیس پکڑ کے نہ لے جائے، گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم گورنمنٹ سے ڈرتے ہیں، اور جو حاکموں کا حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم اس اللہ سے نہیں ڈرتے کہ جب کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو کئی اتنے لوگ ہیں جن کی گردنیں اس پتنگ بازی کی وجہ سے کٹ گئی، اب ان سے جا کے پوچھو کہ جن کے جوان بچوں کی گردنیں اس ڈور کی وجہ سے کٹ گئی ہیں۔ جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو ہم اس بات پہ عمل نہیں کرتے، نہیں سمجھتے، سارا کچھ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور جب گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو جائے پھر ہم الرٹ ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں سب سے زیادہ ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ احکم الحاکمین کا ہمیں ڈر ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ جب تک ہم ساری کائنات سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ادھر دیکھیں میری طرف ذرا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ توبہ ہے، یہ آیت آپ کو یاد ہو جانی چاہیے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، قل، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے، سورہ توبہ ہے، قل، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔
کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر آپ کو اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، سارے جہان سے بڑھ کر اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ زیادہ محبت نہیں ہے تو پھر تم اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ تو بھائیو ہمیں اللہ کا حکم جو ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو یہ ضمنی بات آئی کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان تھا کہ یہ بھی آپ وضاحت کر دیں، تو میں نے آپ کو مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ اور پھر دوسرا مسئلہ میں نے آپ کو یہ بات بتلائی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمارے لیے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف روزے کا نام اسلام نہیں ہے، تسبیحات پکڑ کے اللہ اللہ کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ کئی لوگ نماز بھی جلدی جلدی پڑھتے ہیں دوبارہ گناہ کرنے کے لیے، اور وہ تاجر جو ملاوٹ کر رہے ہیں، وہ تاجر جو حرام کھا رہے ہیں، وہ تاجر جناب جو ملاوٹ کر رہے ہیں، وہ بھی جناب نماز کا جب ٹائم ہوتا ہے وہ کہتے جلدی کرو یار جماعت نہ کہیں نکل جائے۔ حالانکہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو تمہیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، اور پھر ہماری زندگی میں یہ کھانے پینے کے مسائل، رہن سہنے کے مسائل، غمی اور خوشی کے مسائل، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہم نے اپنی مرضی سے دین کو اپنا لیا۔ تو بھائی آج کے اس تھوڑے سے ٹائم میں جس طرح میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ قرآن میں کہتے ہیں، قرآن کو ذرا شوق سے سنا کرو، غور سے سنا کرو۔ اللہ کا قرآن ہے، 26واں پارہ ہے، سورہ زاریات ہے۔ اللہ کہتے ہیں حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ اے نبی کیا تیرے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس شوکت صاحب فرشتے انسانی شکل میں آئے، مہمان، صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے سفید سوٹ پہنے ہوں گے، وہ مہمانی شکل میں فرشتے انسانی شکل میں آئے مہمان بن کے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ آئے، اس داخلوا علیہ فقالوا سلاما، سنو غور سے بات، جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے آتے ہی کہا جی السلام علیکم، میں قربان جاؤں۔ تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام قوم منکرون، کیونکہ جانتے تو تھے نہیں، انہوں نے بھی آگے سے کہہ دیا بھی اس قوم پہ، اس لوگوں پہ سلام کہ جو میری پہچان میں نہیں ہے۔ سنو غور سے اللہ کا قرآن۔ تو جب یہ بات کہی، اتنی بات سلام کہہ کے اندر چلے گئے، کیونکہ وہ مہمان نواز تھے۔ اندر گئے، اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ جلدی جلدی بچڑا جو ہے نا روسٹ کر دو، جدہ سی کہ جلدی جلدی لیگ پیس جناب روسٹ کر دو۔ تو وہ بچڑا بھون کے ان کے سامنے لے آئے۔ جب ان کے سامنے بچڑا بھون کے وہ لے آئے فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، تو وہ بچڑے کا گوشت روسٹ کیا، ان کے سامنے کر دیا۔ جب ان کے سامنے کر دیا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، تو فرشتے تو ان کی طرف ہاتھ انہوں نے کھانے کی طرف نہیں بڑھایا، کیونکہ فرشتے تو کچھ کھاتے نہیں ہیں، نوری مخلوق کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے، ان کی خوراک اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، ان کی خوراک یہی ہے۔ تو جناب وہ فرشتوں نے تو ہاتھ نہ بڑھایا، جب فرشتوں نے سامنے لیگ پیس پڑے ہوں،
بنا ہوا گوشت پڑا ہو، ٹھیک ہے نا، جب ہاتھ نہ بڑھایا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، تو اس نے کہا ابراہیم نے فقال الا تاکلون، بھائی جی کھاندے کیوں نہیں؟ فاوجس منہم، تو ابراہیم ڈر بھی گئے بھی لے بھی خیر نہیں، کیوں کہ پہلے جو مہمان چور بھی ہوتے تھے نا، ڈاکو، اگرچہ وہ ڈاکو ہوتے تھے، کہندے ہیں کہ بندہ چور ڈاکو پویں ہوئے پر بے حیا نہ ہوئے، وہ بھی جس گھر کا کھانا کھا لیتے تھے، جس گھر سے نمک کھا لیتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نمک حرام نہیں ہے۔ تو ابراہیم کہنے لگے بھی خیر نہیں، یہ کھا بھی نہیں رہے، مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے۔ تو جب ابراہیم ڈر گئے تو فرشتوں نے چہرے سے آثار دیکھ لیے کہ ابراہیم ڈر گئے ہیں، تو ان فرشتوں نے جو انسانی شکل میں آئے تھے انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا لا تخف، ابراہیم ڈرنا، ابراہیم ڈرنا، وبشروہ بغلام علیم، ہم تو تمہیں ایک خوبصورت بیٹے کی، بڑے پیارے بیٹے کی، جانے والے بیٹے کی، علمدار بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ جدو دونوں باتاں کر رہے سی، ابراہیم کی جو بیوی تھی، یہ سمجھ لو کہ کچن میں ان کی باتیں سن رہی تھی، اب وہ بھی مائی 100 سال کے قریب، ابراہیم کی بھی اتنی عمر، جب انہوں نے یہ بات کہی فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سِرَّةٍ، فَأَقْبَلَتُهُ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، تو ان کی بیوی نے، ابراہیم کی بیوی نے متھے پہ ہاتھ ماریا، نہیں آئے، فَسَقَّتْ وَجْهَهَا، اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا، وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، کہنے لگی کہ بڑھیا بچہ جنے گی، سبحان اللہ۔ قالو، فرشتیاں نے جب آواز سنی، قالو کذالک، اور فرشتیاں نے کیا ادھا ہی ہونی ہے، پنجابی اسی طرح ہی ہوگا، قال ربک، اتنے ساڈی مرضی نہیں چلنی، تیرے رب نے بات کی ہے، انہ هو الحکیم العلیم، وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے خوشخبری دی، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ پوچھا نہیں کی کھاؤ گے کی پیو گے، ٹھنڈا لے آئیے یا گرم لے آئیے، ٹھنڈا پیو گے کہ گرم پیو گے، تے مہمان بھی اگے اس طرح دے نہیں سی کہ وہ کہن کہ جناب کھانے تو پہلے ٹھنڈا تے بعد گرم، ٹھیک ہے نا۔ تو جب خوشخبری انہوں نے دے دی تو وہ آگے واقعہ پھر الگ، تو انہوں نے پوچھا کہ بھی تم کیوں آئے ہو، وہ ایک الگ موضوع ہے، میں چونکہ آج کھانے کے آداب کے بارے میں اور ابراہیم کی مہمان نوازی کے بارے میں بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی مہمانی اتنی پسند آئی۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے مہمان نوازی کی دنیا میں، سب سے پہلے جس نے مہمان نوازی کی اور مہمان نوازی کا حق ادا کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کانا اول من ضیف ابراہیم، جن نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور پھر اس حدیث کی روح سے محدثین نے یہ مسئلہ نکالا، سنو بات میری طرف دیکھیں، یہ مسئلہ نکالا کہ اب قیامت تک جتنے لوگ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے رہیں گے، اس مہمان نوازی کا ثواب ابراہیم علیہ السلام کو ملتا رہے، اور پھر اللہ نے
یہ انعام دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس کی مہمان نوازی جنت میں کی جائے گی وہ ابراہیم علیہ السلام۔ اور قیامت والے دن جب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اٹھیں گے، تو سب ننگے ہوں گے، کسی کے جسم پر کسی قسم کا کپڑا نہیں ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، جب سارے ہی ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے، مرد عورتیں سب، تو کیا پھر ایک دوسرے سے شرم محسوس نہیں ہوگی؟ کیا پھر وہ عالم ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی اتنی دہشت ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا ہی نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہو۔ اور یہ ہیبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ میں سے ماشاءاللہ اکثر لوگ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے، جو گئے ہیں اللہ ان کو بار بار نصیب فرمائے۔ یقین جانیے کہ بیت اللہ کے پاس آپ جائیں، وہاں ہر قسم کے لوگ آئے ہوتے ہیں، حسین و جمیل عورتیں وہاں پوری دنیا سے جمع ہوتی ہیں، شام سے مصر سے، اتے کھلو کے ذرا مارو دھیاننی، وچے ہی پھر دے دیکھو عربی جواننی، گورے نشو نالے رومی پہلواننی، وہ شامیاں دا رنگ ویکھو دلکاں پیا ماردا، نام محمد والا کالجے ٹھاردا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ساری دنیا کا حسن وہاں جمع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، ہم نے وہاں تجربہ کیا ہے، اللہ کی قسم بیت اللہ کی اپنی اتنی ہیبت اور دہشت ہے کہ کوئی کسی عورت کی طرف وہاں آنکھ اٹھا کے نہیں دے۔ کیوں جی طارق صاحب ایسے ہی ہے، بندہ بچتا ہے کہ کہیں عورت پہ میری نظر نہ پڑ جائے، عورت میرے پاس کہیں ٹچ نہ ہو جائے، اور عورت کہتی ہے کہ میری نظر کسی بندے کی طرف نہ پڑ جائے۔ بیت اللہ کی اپنی اتنی دہشت۔ تو بہرحال جب سارے ننگے ہوں گے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہمان نوازی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کپڑے جس کو جنت میں پہنائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ تو سب سے پہلے مہمان نواز کون تھے بھئی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ شعبہ حفظ کے طلباء بیٹھے ہیں، آپ بات کو نوٹ کر کے لے کے جایا کرو، گھروں میں جا کے بتایا کرو کہ آج ہم یہ سن کے آئے ہیں سب سے پہلی مہمان نوازی جس نے کی ہے وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور سب سے پہلے لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بات کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔ جو بندہ آخرت پر اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے، اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو میں دوسری بات یہ حوالے سے کر رہا تھا کھانے کے آداب، آج ہو سکتا ہے 5-7 منٹ اوپر آپ کے لوں۔ کھانے کے آداب کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کے دیکھا کیا آثار سفرہ۔ نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کے اوپر زرد رنگ دیکھا، زعفران کا رنگ۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ما ھذا، خیر یہ رنگ کہاں لگایا ہے بھائی؟ حالانکہ زعفران کا رنگ یا زرد رنگ مرد کو لگانا جائز نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی نے لگایا تھا
جیسے کوئی چمکیلا لاوے تو بندہ نال لگے تو اپنے بھی لگ جاتا ہے، تو اس کے بھی وہ رنگ لگ گیا۔ آپ نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے بھائی؟ سبحان اللہ۔ قالا، اس نے کہا یا رسول اللہ انی تزوجت امرأۃ، میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے، علی وزن نواۃ من ذہب، گٹھلی کے سونے، یعنی گٹھلی کا یعنی کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے نا، اتنے سونے کے عوض، یعنی اتنے حق مہر کے عوض میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کیا یار تو چنگی نہیں کی تھی، سانوں نہیں بلایا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، صحابی رسول نے نبی علیہ السلام کو دعوت نہیں دی، آپ نے آگے سے کیا کہا؟ بارک اللہ لکا، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے، اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کری ہمیں ایک بکری دہی کر لی، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یعنی کبھی بھی ما آبا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قطو، نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کھانے میں نقص نہیں نکالا۔ اور میرے بھائیو تیسری بات وہ یہ ہے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ میرے سامنے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام جب خیبر سے واپس آئے، مدینہ خیبر کے درمیان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو صفیہ ملی تھی، آپ نے اسے نکاح کیا۔ تو جب نکاح کیا تو جناب علی حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں نے نبی علیہ السلام کی طرف سے ولیمے کا پروگرام بنایا۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ولیمے کا پروگرام بنایا، کہنے لگے کہ اس ولیمے میں نہ روٹی تھی نہ بوٹی تھی، نہ روٹی تھی نہ بوٹی تھی، یعنی گوشت وغیرہ نہیں تھا۔ ہم نے کیا کیا کہ پنیر، مکھن وغیرہ، پنیر وغیرہ، جو وغیرہ، کھجوریں کٹھی کی چٹائی بچھائی گئی، اور وہ ہم نے سب نے مل کے کھا لی۔ نبی علیہ السلام کا یہی ولیمہ تھا۔ ہم یہ زبان سے کہتے تو ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو میرے بھائیو آئیے ہم اپنے گھروں میں سادگی کو اپنائیں، اور اس میں بڑے ہی فائدے ہیں۔ اور کبھی بھی کھانے میں نقص نہ نکالیے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیار اور محبت کی ایک دوسرے کو دعوت دیں، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ اور میرے بھائیوں مل کے کھائیں، مل کے کھانا سنت ہے نبی علیہ السلام کی۔ آج ہم کہتے ہیں ہائے ہائے کسی نے ہاتھ لگا دیا تو بھئی اب یہ جھوٹا ہو گیا، کام بڑا خراب ہو گیا، میں قربان جاؤں، واقعہ بڑا لمبا ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پہلے 70 صحابہ تھے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ان 70 صحابہ کو پلا۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے ایک کو پلانا شروع کیا اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ میرے لیے بچا کہ نہیں، بھوک لگی تھی۔ ایک نے پیا، دو نے پیا، میں پھر ایسے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتا ہوں میرے لیے بچا کہ نہیں۔ کہنے لگے کہ جب 10-15 نے پی لیا، پیالہ سارا بھرے کا بھرا ویسے ہی نظر آ رہا تھا۔ میں کیا خیر ہے، میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ یہ تو 70 ہیں پینے والے، اگر 70,000 بھی ہوں تو اب ختم نہیں ہو۔ اور جب سب نے پی لیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی۔ ابو ہریرہ نے پیٹ بھر کے پیا تو 70,000 کا جھوٹا امام کائنات علیہ السلام نے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا